یا بنی اسرائیل، فرعون ڈوب چکا ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، دیکھو ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، ساری قوم کو طور کی طرف بلایا، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور تم پر من و سلوی اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، فیحل علیکم غضبی، تم پہ میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، ومن یحلل علیہ غضبی، جس پہ میرا غضب ٹوٹا، فقد ہوا، تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، یعنی نافرمانی اللہ کا غضب ہوتی ہے۔ جب کبھی اللہ کی بات ماننے کو دل نہ چاہے تو سوچیں کہ کوئی گناہ کیا ہے کہ یہ شامت آ رہی ہے کہ نیکی میں دل نہیں لگ رہا اور نیکی سے کسی اور طرف جا رہی ہے۔ ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے نا گمراہ ہونا، دوسرا ہے ہلاک ہونا، تو جس پہ میرا غضب نازل ہوا وہ تو گمراہ ہو گیا یا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت پا جائے، سیدھے رستے پہ چلتا رہے۔ اب یہاں پھر راستہ کھول دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم نے غلط کام کیے تو تمہیں بھی پکڑوں گا، اور جو ایمان لا کے نیک کام کرے گا وہی سیدھے رستے پر ہوگا۔ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ عمل صالح۔ اب کیا ہوتا ہے، قوم ابھی جا ہی رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تیزی سے پہلے ہی قوم سے پہنچ جاتے ہیں کوہ طور پہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم نے بھی آنا تھا، تو جلدی کیوں آ گیا؟ کیوں آ گئے تھے پہلے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے۔ ہم سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو قوم کے رہنما بھی تھے، قوم کو ساتھ لے کے آنا، تو ان کا یہ اتنا لشکر آئے گا سو آئے گا، میں تو چلوں، آ جانا پیچھے، میں جا رہا ہوں۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیونکہ یہ پیچھے آپ دیکھیں نا، یہ گزر چکا ہے۔ وواعدناکم، یہ سب سے وعدہ لیا گیا تھا یا بنی اسرائیل کہہ کے کہ سب کو آنا تھا وہاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی آ گئے۔ قال ہم اولائی علی اثری، عرض کیا یا رب وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میرے نقش قدم پر علی اثری، اثر کی بات کل میں نے پوچھی تھی نا آپ سے، اثر یہ وہی اثر ہے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، ایک جملہ ہم سب کو شرمندہ کر جاتا ہے، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں نے جلدی کی تیرے طرف آنے میں اے رب کہ تو راضی ہو جائے۔ ہم کیسے کیسے سستاتے ہیں، کیسے کیسے اس نیک کام میں دیر کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اچھا کر ہی لیں گے نا، کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ جو کہنا ہوتا ہے نا پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان انسان کو ایسے کرواتا ہے کہ اگر ایک کام آج اچھا یہ نہ کر سکا تو انشاءاللہ یہ کل بھی نہیں کر سکے گا، اور انسان رہ جاتا ہے اس سے۔ پھر اس لیے جب ایک نیک کام کا چانس ہاتھ میں آئے تو کر ہی ڈالیں، کل پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور عقل مند وہ ہے جو السعید من وعظ بغیرہ، جو دوسرے سے نصیحت پکڑ لے۔ یہ ایک بچی کا خط ہے میرے پاس، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے پچھلے سال کورس جوائن کیا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے کمپلیٹ نہ کیا، جب سے عالیہ کی ڈیتھ کی خبر سنی تو میں سو نہ سکی اور بے چین ہو گئی، اور پھر واپس آ گئی ہوں کہ اسے کمپلیٹ کر لوں۔ اور اگر عالیہ کی جگہ آپ ہوتی کہاں پہنچ چکی ہوتی؟ ہو سکتے تھے ہم میں سے کوئی بھی عالیہ کی جگہ ہو سکتا تھا، اور ایک دن ہونا ہی ہے۔ تو عقل مند ہوتا ہے کہ جو کسی کے اوپر گزرنے والے حادثے سے خود نصیحت پکڑ لے اور نیک کام میں ٹال مٹول نہ کرے کہ اچھا اس سال نہیں اگلے سال، اگلے سال نہیں اگلے سال، کیا پتا اگلا سال زندگی میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہم جلدی کس چیز میں کرتے ہیں؟ جہاں دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں وہ کام ذرا پہلے کر لیں، ہم فلاں اور فلاں ڈگری کر لیں، پھر دین کی طرف آ جائیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے
وہ ڈگری کرنے کے بعد شاید آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے کہ آپ دین کی طرف آئیں اور اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس لیے جو چانس انسان کو ملے اس سے فائدہ اٹھا لے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، موسیٰ تو جلدی آ گیا، لیکن تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک کہاں پر تھے؟ فرعون کی غلامی میں. وہاں محنت مزدوری کرتے، مختلف کام کرتے، اور ان کے اندر اعلی اقدار، اعلی سوچ کا وقت ہی نہیں رہا تھا. دین کی جو ایسی چیزیں کہ جس سے انسان ترقی کرے دینی اعتبار سے، وہ چیز ان کے اندر نہیں رہی تھی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ہجرت کر کے سمندر پار کر کے دوسری طرف گئے تو ابھی ان کی اصلاح ہونا تھی، تربیت ہونا تھی. اب ان کے اندر صالح اور طالح ہر قسم کے لوگ تھے، نیک بد ہر طرح کے لوگ تھے. تو جب کسی معاشرے کے اندر نیک اور بد لوگ اکٹھے ہو جائیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بدی میں اٹریکشن ہوتی ہے، اور نیک لوگ بھی اگر زیادہ استقامت نہ دکھائیں تو بدی کیا کرتی ہے؟ نیکی پہ بظاہر غالب آ جاتی ہے. انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. وہ مجسمہ سازی کا فن جانتا تھا، مجسمے بنانا جانتا تھا، بہت ماہر تھا. اس نے کیا کیا؟ حقیقت کو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زیور کی بہت شوقین تھیں، اور جب وہ چلی مصر سے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ جو زیور اٹھا سکتی تھی وہ اٹھا لیے. غلام قوم زیور بنانے پہ بھی بہت زور دیتی ہے، اپنا سارا پیسہ کس میں اکٹھا کر دیتے؟ سونا خریدنے میں، ہے نا؟ ہمارے ہاں بھی یہی ٹرینڈ ہے نا، جو ہم سیونگز کرتے ہیں سونا جمع کرتے جاتے ہیں. اچھا، اور خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہو اور نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا کرتے؟ سونا ساتھ ضرور اٹھا لیتے ہیں، نیٹ کیش. اب انہوں نے بھی یہی کیا. جب مصر چھوڑ کے جانے لگے تو آج تک جو سونا اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سارا ساتھ اٹھا لیا اور ساتھ چل پڑے. اب جس شخص کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ اتنا ڈھیروں سونا اٹھائے کہاں تک جائے؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی استعمال اب ہونا چاہیے. اب صحرا میں سونا پہننے کا کوئی لطف نہیں. انہوں نے اسے ایک جگہ ڈھیر کر دیا. سامری نے کہا کہ اس سے ایک بڑا اچھا کام لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ میں مجسمے بنانا جانتا ہوں، تو میں تمہیں ایک ایسا مجسمہ اس کا بنا کے دیتا ہوں جس میں سے بولنے کی آواز بھی آئے گی. تو لوگوں نے اپنا سونا لا کے ڈھیر کر دیا، اور وہ تفصیلات دوسری جگہوں پہ ہمیں ملتی ہیں. بنی اسرائیل فرعونیوں کے پاس رہنے کی وجہ سے گائے کی پرستش میں مبتلا تھے، گائے پرستی میں مبتلا تھے. تو اس نے ان کی اس حص کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بچڑے کی شکل بنائی، اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس کو الہ بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر زمانہ لمبا ہو گیا تھا، مدت لمبی ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی. کون سا وعدہ؟ جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے. کس چیز کی؟ اس کے اتباع کی، اس کی بات ماننے کا، اس کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کا، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے گی. اب کیا ہوا کہ قوم نے وہ وعدہ بھلا دیا. اے میری قوم کے لوگوں،
کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اور رب کے اچھے وعدے کون سے ہیں؟ کیا مراد ہے؟ کہ تمہیں دشمن سے نجات دیں گے، اور نجات نہیں ملی تم کو، مصر سے بخیریت نہیں نکالا، غلامی سے نجات نہیں ملی، تمہارے دشمن کو تہس نہس نہیں کیا، اور اس کے ساتھ من و سلوہ نہیں اتارا، بادلوں کا سایہ نہیں کیا، جو وعدے کیے تھے سب پورے کیے نا، تم نے کیوں نہ وعدہ پورا کیا؟ افتعلی علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ دن لگ گئے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں وعدہ پورا ہونے میں دیر لگ گئی تھی، یا یہ کہ اللہ نے جو وعدہ پورا کرنا چاہا تھا کہ تمہیں اب ہدایت بھی دے گا، کتاب بھی دے گا، اس کو کچھ دیر لگ گئی تھی کہ تم نے یہ کام کر ڈالا، انتظار ہی نہ کیا عبادت کا طریقہ معلوم کرنے کا اور سامری کے طریقے پہ عبادت کرنے لگے؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنی مرضی سے نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی چاندی کی اینٹیں دیکھی؟ میں نے بھی نہیں دیکھی تھی زندگی میں۔ جب الہدا کی تعمیر شروع ہوئی تو ایک خاتون میرے پاس لائی، اور وہ چاندی کی سل تھی ڈونیشن میں نا، اور دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے اس کو اٹھایا تو وہ 1 یا 2 کلو کی ہوگی یا سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو میں حیران ہوگی کہ وہ جتنے سائز تھا اس میں اٹھ نہیں رہی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ان کی قوم نے بھی کلو کلو کی سونے کی اینٹیں اٹھائی ہوئی ہوں ساتھ، کتنی مصیبت میں گرفتار تھے، در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں اور کلو سونا اپنے اوپر لادا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم ملنا اوزارا من زینت القوم، اوزار کا مطلب ہے بوجھ، تو یہ جو اوزار ہوتا ہے نا یہ بھی بوجھ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر غلامی ہوتی ہے نا تو چوری کی بھی عادت ہو جاتی، تو ہو سکتا کہ فرعونیوں کی قوم کی چوریاں کر کر کے چیزیں اکٹھی کی تھی۔ من زینت القوم، قوم کون سی ہے؟ یا تو بنی اسرائیل خود، ان کی زینت کے جو سامان تھے، یا پھر قوم فرعون کے جن کی چیزیں اکٹھی کر لائے تھے۔ فقذفناها، تو ہم نے ان سب کو ایک جگہ پھینکا تھا۔ فکذالک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا، اور سامری چونکہ ایک ماہر بت ساز تھا، اس نے کیا کیا؟ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ان کے لیے نکالا ڈھالا ایک بچڑے کی شکل میں ایک جسم جس سے گائے کی آواز آتی۔ خوار کہتے ہیں گائے کی آواز، لیکن استعارتاً اونٹ بکری کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ، فنسیا، وہ بھول گیا، اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا عبادت کرنے کو، یہ لو الہ، اس کی کرو عبادت۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ ان کی طرف بات بھی نہیں لوٹاتا۔ یہ الہ جو بچڑا تھا صرف اس کو اس لیے الہ بنا دیا کہ سونے کا بنا ہوا تھا، یا یہ کہ اس کو اس ڈھنگ پہ سامری نے بنایا تھا کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو یوں ہی آواز آتی تھی جیسے گائے بولتی ہے؟ تو تم بس اتنی سی بات پہ ریچھ گئے، تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہاری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا یہ؟ وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ سونے کا بت نہ تمہارا نفع نہ نقصان کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں کرتا اس کے لیے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے بھی اس سے پہلے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یہ جو اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور بول رہا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہو گئی، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت جو بیٹھی۔ اب دیکھیں نا، جس چیز کی محبت ہو اس کی تصویر بھی اچھی لگتی ہے، تو وہ گائے سے محبت تھی، اس کی عبادت سے۔ اب صحرا میں گائے بیچاری تو کوئی ملی نہ ان کو، تو کیا کیا انہوں نے؟ اس جیسی تصویر بنا لی، یعنی بت بنا لیا، اور اسی کو پوجنے بیٹھ گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت پیچھے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا۔ فَاتَّبِعُونِی، او میرا اتباع کرو،
وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مان لو، میرے حکم کی اطاعت کر لو. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو ٹلیں گے نہیں مگر یہ کہ اس پر جمے رہیں گے، ہم تو اس پر جم کر ہی رہیں گے، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے. عاکفین، عاکفہ کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو لازم پکڑنا. عکفہ اللہ جو ہوتا ہے صلہ، کسی چیز کی طرف اس طرح لگ کر بیٹھ جانا کہ پھر اس کی طرف سے منہ ہی نہ مڑے، یعنی کسی بھی چیز پہ ایسے جم جانا کہ پھر ادھر سے ادھر ادھر نہ دیکھے انسان. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تو بچڑے کو اپنا نشان سمجھے ہوئے ہیں، الہ سمجھے، اس سے ہم نظر ادھر ادھر نہیں کریں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائے. وہ آئے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتاتا. قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور پھر قوم کو ڈانٹنے کے بعد کیا کہا، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ ان کو نہ پکڑے جبکہ وہ بھٹک رہے تھے، انہیں کیوں نہیں ہاتھ سے روکا تھا. اللہ تتبعنی، کہ تم میرے طریقے پر عمل نہ کرو، یعنی جب یہ گمراہ ہو رہے تھے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو. افا عصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی. یعنی حکم کون سا، جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے وقت بھائی کو دے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا. وہ دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ اعراف میں، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. قال یا ابن ام، ہارون بولے اے میری ماں کے بیٹے، یہ ایک محبت کا انداز ہے، اے میرے سگے بھائی، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی پہ ہاتھ نہ ڈالو، مجھے مت پکڑو. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لٹرلی پکڑی بھی ہو، یا یہ کہ ایک محاورتاً بولا جا رہا، ولا برأسی، اور نہ میرا سر پکڑو، یعنی کسی کے سر کے بال کھینچنا، اس کی بےزتی کرنا نا، یہ داڑھی پکڑ لینا، کیونکہ یہ نہ کرو. انی خشیت، مجھے یہ ڈر لگا تھا، ان تقولا، کہ تم کہو گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دی. مجھے یہ ڈر لگا تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر اختلاف کیوں پیدا کیا، کیونکہ اگر میں منع کرتا اور سختی سے کرتا، کچھ لوگ تو میرے ساتھ ہو جاتے، کچھ مخالف ہو جاتے، پھر یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا، میری بات کا لحاظ نہ رکھا. اب کیا ہوا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے طریقے سے اصلاح کرنا کہ جس سے لوگ آپس میں لڑ پڑے، فتنہ اور فساد جاگے اور ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو جائے، یہ احسن طریقہ نہیں ہے. ہارون علیہ السلام اگرچہ سختی سے بھی روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا تاکہ قوم آپس میں لڑے نہ. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دین کی تبلیغ جس کے نتیجے میں مسلمان جمع ہونے کی بجائے فتنہ فساد، اختلاف، افتراق کا شکار ہو تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے. کیونکہ اختلاف جو ہے، افتراق جو ہے، مخالفت جو ہے مسلمان کے ساتھ، وہ دراصل کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا نا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. آگ کے گڑھے کے کنارے. تو مسلمان جب مسلمان سے لڑتا ہے تو یہ لڑائی جو ہے یہ دین کو مونڈ ڈالتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ مونڈنے والی ہے. کیا؟ بال نہیں، دین ختم ہو کے رہ جاتا ہے، دین چٹ ہو جاتا ہے، صفایا ہو جاتا ہے. اس لیے دین کے نام پر آپس کا اختلاف بہت بدترین چیز ہے، یعنی افتراق جسے مراد. قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کو مخاطب، تجھے کیا ہوا تھا سامری،
تیرا کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کتنی باروب تھی کہ سامری جیسے شخص کو کیسے نبٹ رہے ہیں. قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی. مجھے جو آئیڈیا آیا وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا. جسے آپ دیکھیں نا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے ایک نعرہ بلند کر آئیڈیا، دوسرا کہتا آئیڈیا. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. اب یہ کہانی گھڑتا ہے، کہتا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی. فنبذتها، پھر میں نے اس کو پھینکا، یعنی اس بچڑے کے اندر ڈالا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح آسان کر دیا میرے نفس نے میرے لیے یہ کام، یعنی میرے نفس نے میرے لیے اس کام کو اچھا کر دکھایا. یعنی وہ بتاتا کہ میں نے کس طرح جادو کیا اور یہ بچڑا بنایا اور کیا کچھ گھڑا. سولت کا کیا معنی تھا؟ نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ بری چیز اچھی نظر آنے لگے، کہ یہ ٹھیک ہے غلط تھا لیکن مجھے ایسا آئیڈیا آیا کہ میں نے اس سارے غلط کام کو خوبصورت بنا کے لوگوں کو دکھایا. اب آپ دیکھیں سامری کا یہ جو چال تھی یہ بڑی سخت تھی. اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ بچڑا بنا کے کسی تدبیر سے اس میں آواز پیدا کر کے ساری قوم کو دھوکے میں ڈالا، بلکہ اس پہ جرت یہ کی کہ ان کو مزید دھوکے میں ڈالا کہ میں نے کس کس طرح یہ سب کام کیا ہے، جو کہ ایک من گھڑت قصہ معلوم ہوتا ہے. بالکل جیسے جادوگر بات کرتے ہیں نا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہ مٹی اکٹھی کی اور اس کے اندر ڈالی اور میرے سے یہ کرامت صادر ہو گئی. یہ سب دراصل موسیٰ علیہ السلام کو سیٹسفائی کرنے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قطعاً اس سے متاثر نہیں ہوئے. قال فاذهب، کہا جاؤ، فإن لك في الحیاة، تمہارے لیے زندگی میں کیا ہے؟ ان تقول لا مساس، تم یہی کہتے رہنا مجھے نہ چھونا، ڈونٹ ٹچ، مت ہاتھ لگاؤ. لا مساس، لا مساس، یعنی کہ تم ایسی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے اب کہ کسی کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دو گے، ہاتھ نہیں لگانے دو گے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، جس پہ تو معتکف تھا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اس کو. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، پھر ہم ضرور پھینکیں گے اس کو. فِي الْيَمِّ نَسْفًا، سمندر میں پھینکنا. دیکھ اب تیرے الہ کا میں کرتا کیا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس میں شرک کی کیسی بےزتی کی گئی، بتوں کی کیسی توہین کی گئی. کیا کیا؟ اس بت کو اٹھایا، اسے جلایا اور سمندر میں بہا دیا. اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شرک کے مقامات ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے سے کوئی خطا نہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر کوئی وبال آ جائے. جب کسی سے منع کیا جاتا ہے یہ کام شرک ہے نہ کرے تو کہتے نہیں میں نے تو منت مانی ہوئی ہے، اگر میں نے منت پوری نہ کی تو معلوم نہیں میرے اوپر کیا وبال آ جائے گا. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ساتھ جو کچھ کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ مقامات شرک یا ذرائع شرک کو انسان جتنا بھی کنڈیم کرے کوئی آفت مصیبت نہیں آتی. انما الہکم اللہ الذی لا الہ، اور یاد رکھیں کہ کس طرح انہوں نے جلا کے خاک بھی بہا دی. ورنہ وہ کہتے اچھا اتنا سونا اس میں اکٹھا ہے، لاؤ میں کاٹوں اس کو تھوڑا تھوڑا سب لے جاؤ. تو قوم کیا کرتی؟ تبرک کے طور پہ گھر رکھ لیتی. شرک نہ ختم ہوتا نا. تو کئی من یا کلو سونا جو تھا انہوں نے جلا کے راکھ بنا کے اتنا جلایا کہ ختم ہو گیا اور پھر سمندر میں بہا دیا. ایسا ذلیل کیا. کوئی یاد رکھے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، ورنہ سونا بھی جائے گا اور بلا بھی ساتھ ہی جائے گا. یعنی شرک کے آثار بھی مٹا دیے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک الہ تمہارا اللہ ہے، وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، جو علم کے اعتبار سے ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، یعنی اس سے آگے کسی اور کا علم نہیں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے خبریں
ان واقعات کی جو گزر چکے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.